یہ بات آپ کر رہے تھے میں اس میں آپ سے بھی ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. نئی آنے والی حکومت ہے, آپ نے کہا کہ یہ جو آنے والے فیصلے ہیں یہ بتائیں گے, لیکن اس کا بوجھ فیصلوں کا کون اٹھائے گا یہ بھی اہم ہے, اور وہ ایک ہمیں سنگل پارٹی نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی اس کو بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے, تو پھر جو فائدہ یا نقصان ہے وہ تو ایک پارٹی ہی لے گی. تو پیپلز پارٹی کیا یہ ہونے دے گی, یہ بھی عام سوال ہے. دیکھیں میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی تو اس نے آ کے سرکار کا حصہ بننا ہے. مجھے تو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ وہ باہر سے بیٹھ کر اور بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے رہیں گے بہت لمبے عرصے تک. میرے خیال میں چند ایک مہینے کی بات ہے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی انٹری جو ہے وہ ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ انٹری جب ہوگی تو کیا وہ تب تک جتنے مشکل فیصلے ہوئے ہوں گے ان کی اونرشپ لیں گے کہ نہیں لیں گے. یہ ایک ایشو ہے جس میں میرے خیال میں ہمیں بہت اہم پی ایم ایل این کو بڑی ایک سیریس ٹاک کرنی پڑے گی پیپلز پارٹی سے, which actually brings me to my next point. اور میں چاہ رہا تھا کہ میں, کیونکہ علی بھی موجود ہیں تو علی کو ذرا شامل گفتگو کریں. علی, میں جو دیکھ رہا ہوں, دیکھیں کہ ابھی جو صورتحال جس کا ابھی ہم بات کر رہے تھے, اور ابھی زنیرہ نے بھی بالکل ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ابھی ایک اچھی انڈیکیشن آئی ہے, لیکن اس اچھی انڈیکیشن کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آنے والے نیئر فیوچر میں اگلے 1-2 مہینے میں وہ عوام کے لیے کوئی بہت بڑا ریلیف آنے والا ہے, تو ایسا نہیں ہے. اچھا, اب جو چیز امپورٹنٹ ہے, اور میں چاہوں گا کہ علی آپ اپنا اس میں رائے ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں, کہ جو نئے پرائم منسٹر آ رہے ہیں انہوں نے شروع میں آ کے جو ہے اور وہ اپنی تقریر کرنی ہے. اب اس جو پہلی تقریر ہوگی اس میں روایتی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کے لیے کچھ اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ لوگ کہیں جی بڑے ہماری زندگی میں بہت ریلیف آنے والا ہے. لیکن اگر وہ ایسی باتیں کریں گے تو یہ ایکچولی درست نہیں ہوگا. تو میں تو کم از کم علی یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے دن جب آئیں گے تو اپنی پہلی تقریر میں پرائم منسٹر کو بڑی کلیئرلی لوگوں کو کانفیڈنس لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ دیکھیں سنیں, یہ ہے صورتحال اچھی نہیں ہے. آئی تھنک لوگوں کے ساتھ بالکل آنیسٹلی کھل کر گفتگو کرنی چاہیے, اور جیسے معاملات کھڑے ہیں ویسے بتانا چاہیے, اور پھر کہنا چاہیے کہ اگر ہمیں ان حالات سے نکلنا ہے تو ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے ہیں, اور ان مشکل فیصلوں کے نتیجے میں آپ لوگوں کے اوپر یہ مزید تکلیف آئے گی. لیکن علی یہ کام بڑا مشکل ہے کرنا, کیونکہ سیاسی لیڈر جو ہے وہ ایسی باتیں کرنے سے گھبراتا ہے. ایگزیکٹلی فاضل صاحب, یہ آپ نے ایک بہت ہی رسپانسبل سچویشن اور آئیڈیل سچویشن سر پریزنٹ کی ہے جو کہ ایک ڈیموکریٹ پولیٹیشین کو کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی دس ویری گورنمنٹ یہ کنٹینویشن ہے اس گورنمنٹ کی جو اس الیکشن سے پہلے تھی. سر بیگج بہت زیادہ ہے, میں سمجھتا ہوں اتنا بوجھ ہے ان کے سر پہ کہ 16 مہینے کی گورنمنٹ کا جو بھی کیا چٹا ہے وہ بھی انہی کے گلے میں ہے. اس کے بعد اگر یہ کہتے ہیں کہ اکانومی از ان شیمبلز اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک سم ہارش میجرز, اس کا خمیازہ بھی انہی کو بھگتنا پڑے گا, کیونکہ تنقید یہ ہوگی جناب کہ آپ ہی کا کیا دھرا ہے, 16 مہینے میں آپ نے یہ کر دیا. گو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے نہیں کیا, ہم نے کنٹینیو کیا اس پالیسی کو جو اس سے پہلے تحریک انصاف کی گورنمنٹ لے کر چل رہی تھی. ہماری مجبوری تھی, آئی ایم ایف کے ہم پہ ریکوائرمنٹس تھیں. اور دوسرا ان کے اوپر بوجھ یہ ہے کہ جو انتخابات ہیں اس میں بھی ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھاندلی شدہ انتخابات ہیں, یہ انتخابات ٹینٹڈ ہیں, اور اس کی بینیفیشری ہے وہ نون لیگ ہے. یہ سارے بوجھ لے کے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پہلی تقریر کرنا اور یہ کہنا کہ جو کہ کرنا چاہیے ان کو, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ حالات مشکل ہیں, آپ کو سفر کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, لیکن آپ کو مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی, یعنی عوام کو. اس کی سیاسی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی. اب یہ نہیں پتا کہ whether they are ready to bear that cost or not. ان کے پاس مینڈیٹ ہے, مگر اتنا مینڈیٹ بھی نہیں ہے کہ جو باقی ان کے اتحادی ہیں وہ اگر اس کاسٹ کو برداشت نہ کرنا چاہیں اور وہ اپنا وزن جو ہے وہ شفٹ کرتے رہیں, تب بھی ان کے لیے مشکل ہوگی. اٹس اے ویری خطرناک قسم کی رولر کوسٹر رائڈ ہونے جا رہی ہے مجھے لگتا ہے فاضل صاحب, جو کہ اگین the onus resides on PMLN. کی بھی رائے لے لیں ذرا اس پہ. جی مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. جی فاضل صاحب, یہ بہت بڑے کنسرنز ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اور ریسنٹلی موڈیز جو ایک انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسی ہے اس نے پاکستان کی جو رینکنگ ہے اس کو CAA 3 سے CAA 2 سے CAA 3 کر دیا, یعنی کہ اس کو مزید کم کر دیا ہے. اور آج چونکہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن ہے,
اور ہمارے اسٹوڈیوز کے اوپر بھی جو سیٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نئی اسمبلی نئی امیدیں، لیکن ویسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ نئی اسمبلی نئے چیلنجز، کیونکہ ایسی رپورٹس کا آنا یہ بہت بڑا کنسرن ہے ہمارے نئے اتھارٹیز کے لیے۔ کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے فات صاحب تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پرٹیکولرلی اس بارے میں بات کی تھی کہ نواز شریف نے کہہ دیا کہ 2 سال تک انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور وہ کیٹیگوریکلی یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کیونکہ بظاہر ان کی پارٹی ہے جو سارا برڈن لے گی، تو ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنے مسلس تو سیٹ کر لیے ہیں وچ از ویری انکریجنگ، لیکن اب انہوں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے ایگزیکٹلی ہوم ورک ان کا کیا ہے، کیا ریفارمز ہوگے وہ بڑے انکلیئر ہیں۔ اس سے پہلے ہم جو IMF کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ سن رہے تھے ریسنٹلی، ابھی US کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان's نیو گورنمنٹ ٹو کنٹینیو ورکنگ ود IMF، یعنی کہ جو عمران خان اور ان کی پارٹی IMF کے اوپر جو پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی امپیکٹ نہیں ہونے والا، کیونکہ الحمدللہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ اس بہت کروشل پوائنٹ پہ ہمیں کوئی بڑا ڈسکریجنگ سٹیٹمنٹ نہیں ملنے میں آیا US کی طرف سے، جس کے لیے PTI نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ ایک اچھی خبر ہے کہ US نے اس لیٹر کو ہرگز سیریسلی نہیں لیا۔ ہاں بالکل، آپ نے جو ابھی بات کی نا بطول کے، یہ جو ہم نے جو ہماری ایک نیوز کی ٹرانسمیشن کا جو ٹیگ لائن ہے نئی اسمبلی نئی امیدیں، یہ ہم نے تھوڑا اس کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا دن ہے، پہلے دن تھوڑے پازیٹیو ہو جائیں، جی بالکل پازیٹیو تو ہم سبھی ہیں فات صاحب، بالکل بالکل